बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, मोहब्बत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, खुशी देते हैं, पर तंग भी करते हैं। ये तंगी इब्तिदा में थोड़ी होती है, फिर हौले हौले बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। मेरे पास बहुत से लड़के और लड़कियाँ जब अपने दुखों की पोटलियाँ उठा के लाते हैं और उसको खोलते हैं तो एक ही तरह के दुख मिलते हैं कि उनके स्पाउस ने उन्हें तंग किया, उनको सताया, इतना सताया कि अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और अब वो चाहते हैं कि उस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। और वो जो रिश्ता एक ज़माने में उनके लिए ख्वाब था, एक ज़माने में उनके लिए ठंडक था, एक ज़माने में उनके लिए मिठाई की तरह मीठा था और दुनिया की हर लजीज और मरगूब चीज़ से ज़्यादा अजीज़ तर था, अब वो उनके लिए इतना नापसंदीदा हो गया कि खुला के लिए कोर्ट पहुंच गई, या अजीज़ों के पास रोते हुए पहुंच गई, या फिर मेरे पास पहुंच गई कि जी अब बताइए, जो रिश्ता बोझ बन जाए उसे कब तोड़ा जाए और कैसे तोड़ा जाए। ये सवाल बहुत कॉन्जेक्टिव आते हैं। अदालतों में ये सवाल खुला की सूरत में जाते हैं, अदालतों में ये सवाल तलाक की सूरत में जाते हैं, और ये सैकड़ों में नहीं हुआ, अब ये हज़ारों में चले गए। एक एक शहर में 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपने स्पाउस के ख़िलाफ़, उसकी आदतों या उसकी केयर न करने, या उसकी आम तौर पे जो इल्ज़ाम लड़कियां लगाती हैं कि मेरा मियाँ पोजेसिव बहुत ज़्यादा है और मुझ पे शक करता है और मुझसे सवाल करता है और मुझसे जवाब मांगता है। अभी हाल ही में एक बच्ची, ईशा उसका नाम है, उसने मुझसे रब्ता किया, MSc की उसने जोग्राफ़ी में, और बड़ी उम्दा स्टूडेंट थी। उस जालम की बच्ची ने वहीं किसी से मोहब्बत की और मोहब्बत मैच्योर भी हो गई, यानी घर वालों ने बिलाखिर दोनों के इस ताल्लुक़ को कबूल कर लिया। अब उनकी मंगनी हो गई है, पिछला 1 साल मंगनी का उनका गुज़रा, और 1 साल में जो इश्क और जुनून उनके सर पे चढ़ के बोल रहा था, अब वो नीचे उतर के खड़ा हुआ है और उनको वट्टे मार रहा है, यानी अब वो एक दूसरे के साथ बैठने पे तैयार नहीं है। मैंने ईशा से पूछा कि बच्चे, तू इस रिश्ते से जान छुड़ाना चाहती है, और मुझसे तरकीब पूछनी आई है जी मैं कब और कैसे इस रिश्ते से निकलूं और क्या दलील दूं अपने घर वालों को कि उनके सामने मेरी हेटी ना हो। हेटी कहते हैं मेरा मजाक ना भरे, मेरी बेइज्जती ना हो, चूँकि मैंने पहले अपनी माँ को और बाप को उनके नाक में दम करके मनवाया था कि आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, देयर इज़ नो लाइफ कि जिसमें ये ना हो, और मैं अकेली, मैं किसी और के साथ जा नहीं सकती। ये एक और शादी की किस्म है जिसमें आप ब्लैकमेल करते हो, सेंटिमेंटल ब्लैकमेल, जिसमें आप बुलंद बाग दावे करते हो कि मैं इसके बिना तो मर जाऊंगी, सांस भी नहीं आएगा। असल वजह क्या कि जिस वजह से ईशा इतना नाराज़ है, इतनी तंग है, और ईशा की क्या, ईशा जैसी बहुत सी लड़कियां पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर, एक तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास के दोस्त, अहबाब, इवन माएँ इतनी कंफर्टेबल होके कह देती हैं, अगर तुम्हारा गुजारा नहीं होता, अगर तुम्हारा वो लिहाज नहीं करता, अगर तुम्हारे साथ वो ठीक नहीं है और इतनी उसकी पोजीशन है तो छोड़ दो, हमको रिश्ता और देख लेंगे। आप यकीन माने, लोग तरसते फिर रहे हैं। जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है और दाग लग जाता है, चाहे वो मंगनी टूटने का हो, चाहे वो निकाह टूटने का हो, चाहे वो शादी टूटने का हो, तो आपको अक्सर ये होता है कि फिर सजदा साहब करने पड़ते हैं, फिर आपको नाक के बल जाना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है एक ऐसी जगह पे जहाँ आप नहीं करना चाह रहे होते। अब इस वाले मामले में ईशा को शिकवा और गिला ये है कि ये साहब मुझसे बार बार पूछते हैं, हाँ तो जो तेरा फ़लाँ अफेयर था उसकी तफसील बता। फिर इसने किसी मौके पर उसे बताया था कि मेरी एक मंगनी हुई थी, तो अब उससे उसके कज़न का पता पूछता है, उसके कज़न का फ़ोन नंबर पूछता है कि आई नीड टू टॉक टू हिम, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, चूँकि मेरे दिल में ये बहुत सारी बदगुमानियाँ जमा हैं तुम्हारे बारे में। अच्छा, मैंने उससे कहा, बच्चे ये बता कि जब तू स्कूल में पढ़ती थी, जब तुमने पहली दफ़ा किसी लड़की से दोस्ती की तो क्या किया था। ये वाक़या तकरीबन सबके साथ गुज़रता है कि जिस लड़की से हमारी दोस्ती हो जाए, लड़कों में किसी एक लड़के से और लड़कियों में किसी लड़की से, तो फिर हम उस पर मल मार के बैठते हैं। तो कहते हैं तुमने आयशा से तो दोस्ती नहीं करनी, तुमने फरीदा से बात भी नहीं करनी, तुमने इस्माइल की तरफ मुंह भी नहीं करना, तुमने इरफान को देखना भी नहीं है, वरना तुम्हारी मेरी, वो कहते थे कुट्टी, यानी ये छोटी उंगली होती थी, ये होती थी कुट्टी, और इससे ज़्यादा दोस्ती पक्की होती थी।
اچھا اسی طور پہ بہت سے گھروں میں جو فساد ہے، پوزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، جب آپ اوور پوزیسو ہو جاتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ میری ماں ظالم ہے، میری چھوٹی بہن کو زیادہ لاڈ کرتی ہے، میرے باپ نے ظلم کیا، میرے منجلے بھائی کو یا میرے بڑے بھائی کو ساری دولت دے دی، سارا اختیار دے دیا، اور میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کی جتنی فلاں کے ساتھ کی، اور اصل تو مجھ پہ توجہ دینی۔ یہ جو مجھ پہ توجہ ہے یہ پوزیشن ہے۔ ہم دوستوں کو اپنے دوستوں کے دوست بننے سے روک دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو دوسری بہن بھائیوں سے، دوسرے بیٹیوں اور بیٹوں سے زیادہ محبت کرنے پہ چڑ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جس لڑکے کے ساتھ آپ نے 1 سال 2 سال اتنی باتیں کی ہوں کہ کپڑوں کے رنگ سے لے کے آسمان کے رنگ تک، اور بارش کے قطروں سے لے کے زمین کے رنگ تک ایک ایک چیز سے ڈسکس کی ہو، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا برا لگتا ہے، اور تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ پکڑ کے میں کیسے بارش میں بھیگوں گی، اور کیسے برف کے گولے بنا بنا کے تجھے مارا کروں گی، اور پہلے میں نے یہ مارے، خواب میں مارے، فلاں کے ساتھ مارے۔ ایک تو لڑکیوں کو مرض یہ ہے کہ جب ان کی زبان کی یہ نوٹ کھلتی ہے تو پھر یہ چپ نہیں ہوتی۔ یعنی جس بات سے میں بار بار ان کو سمجھاتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کی بالکل اندر کی ہیں، راز ہیں، ان کو جب آپ منکشف کرتے ہو تو وہ راز نہیں رہتے، دوسرے کے لیے تکلیف کا، تجسس کا اور آپ پہ شک کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے خود بتایا کیا تکلیف تھی بتانے کی، نہ اس نے کوئی انویسٹیگیشن کی تھی، نہ اس نے کوئی بندہ آپ کے پیچھے لگایا تھا کہ تمہاری منگنی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، تمہارا تعلق کس کس سے رہا۔ ایک تو لڑکیوں کو لگتا ہے کہ وہ لڑکوں کی طرح باتیں کر کے شاید بہادر ہو جائیں گی، یا اوپن مائنڈڈ شو کریں گی کہ ہاں میرا فلاں سے تعلق رہا، ایسی کی تیسی اس تعلق کی جو تعلق آپ کی ساری عزت کو، ساری وقت کو اور سارے اس کریڈیبلٹی کو زیرو کر کے رکھ دے، اور یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ زیادہ پوزیسو ہے، ان کے فون نمبر پوچھتا ہے، چونکہ وہ آپ کی ورجینٹی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تعلقات کی نوعیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ میں نے تو اسے پاکیزہ اور منفرد اور مختلف اور صرف اپنی سمجھ کے اسے پیار کیا تھا، تو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے ساتھ اس نے وقت گزارا، چونکہ یہ کہانیاں اسے کسی اور نے نہیں بتائیں۔ یہ تفصیلات، یہ فونوں کی تفصیلات، یہ تحفوں کی تفصیلات آپ نے خود بتائی ہیں، اور اپنے لیے گڑھا نہیں کھودا، ایک اچھا خاصا کنواں کھودا ہے جو اندھا ہے۔ خاطر حضرات ایک بات یاد رکھیے گا، ہر مرد اور ہر عورت توجہ کی طالب ہوتی ہے، پر توجہ کے پانی میں اتنا بھیگیں کہ آپ اس میں ڈوب نہ جائیں۔ جب بھی آپ توجہ طلبی میں اپنا اندر باہر کھول کے رکھ دیتے ہو تو وہاں اتنا میٹر بن جاتا ہے کہ جو آپ کو ڈبونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے گواہیاں اور ثبوت آپ ہی کے خلاف جاتے ہیں، چاہے آپ نے بے دھیانی میں دیے ہوں یا دھیان کے ساتھ دیے ہوں۔ اسی طور پہ ایک اور بات یاد رکھیے گا، اپنے پرائیویٹ لمحات میں، اپنی پرسنل گفتگوؤں میں، پرسنل رازوں میں دوسرے کو، جب وہ آپ کا پیارا بن رہا ہوتا ہے، عزیز بن رہا ہوتا ہے، اسے گھسنے کا آپ خود موقع دیتے ہو۔ مت اتنا گھسائیے کہ وہ اتنی دور تک آئے کہ پھر آپ کے لیے روکنا مشکل ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ ملازم ہو، رشتہ ہو، جانور ہو، چاہے پالتو، اس کی لمٹ آپ جیسے پیچھے کرتے جاتے ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل آپ کے سامنے فرنٹ ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ کو ان لمحات پہ بھی شرمندگی ہوتی ہے، آپ ڈیفینسو بھی ہوتے اور آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ رشتہ توڑنا کسی بات کا حل نہیں ہے۔ رشتے توڑتے توڑتے، دل توڑتے توڑتے، خاندانوں کو توڑتے توڑتے ہم کہاں جا کے رکیں گے؟ اس اتنے بڑے فیصلے کرنے کی بجائے ذرا اس سے پہلے رک جائیے، اپنی پرائیویسی کو لمٹ کیجئے، دوسرے کو وہاں رکھیے جہاں اس کو رہنا چاہیے، اس کو تب اندر آنے دیں کہ جب آپ قانونی طور پہ، شرعی طور پہ، تب بھی وہ ساری باتیں جو نہیں شیئر کرنے والی وہ نہ کیجئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے اور رشتہ توڑتے ہوئے اور توڑنے کا سوچتے ہوئے اپنے آپ کو کسی برتر مقام پہ فائز نہ کیا کریں۔ یہ کام میرے رب کا ہے، کچھ کام اس کو دیا کریں، اس کی جا کے دہلیز پہ جھک جایا کریں، اس کے سامنے ماتھا ٹیکا کریں کہ سر میں نے تو بہت پیار سے یہ سوچا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس کی جو پوزیشن ہے یا اوور پوزیشن ہے، یہ رشتہ توڑنے کا باعث نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو اندر سے خوشی بھی دلانی چاہیے، اس بات کا اطمینان بھی ہونا چاہیے کہ وہ صرف آپ کے لیے سوچتا ہے۔ یہ اس کا سوچنا گناہ تو مت بنائیے۔ پھر کیا ہوگا اگر دوسرا بالکل بے نیاز ہو گیا تو پھر آپ اس بات پہ رو گے
یہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، یہ تو کھانے پہ بھی نہیں آتا، یہ تو رات صرف سونے کے لیے آتا، وہ بھی منہ پرے کر کے سو جاتا، کبھی پوچھتا بھی نہیں ہے تمہیں پسند کیا ہے، ہنستی کب ہو، روتی کب ہو، سوتی کب ہو، جاگتی کب ہو، اور میرے بچوں کی پرورش میں اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا رد عمل ہوتا ہے جو پھر آپ کے اس رشتے کو ٹھکرانے کے بعد، چھوڑنے کے بعد، توڑنے کے بعد دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے۔ ایکسٹریم فیصلہ لینے سے پہلے ہمیشہ جو ایکسٹریم پار ہے اس کے پاس جایا کریں۔ دیکھیں وہ تو بدترین حالات میں بھی رات کو دن بنا دیتا ہے۔ وہ جب پورا یقین ہوتا ہے کہ رات لمبی ہے تو اس میں سے سورج کو اگا دیتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات میں صرف وہ ہے جو ہاتھ پکڑتا ہے اور آپ کو صحیح رہنمائی دیتا ہے، پر اگر بے یقینی کے ساتھ جاؤ گے تو کبھی رہنمائی نہیں ملتی، یقین کے ساتھ جاؤ گے تو پھر رہنمائی ملتی ہے۔ میرے پاس آپ بے یقینی کے ساتھ آتے ہو، جاتے ہوئے مسکرا کے آنکھیں آپ کی خوش ہوتی ہیں، مطمئن ہوتی ہیں، اور ایک برے فیصلے سے بچ جاتے ہو۔ میں آپ جیسا انسان ہوں، پر چیزوں کو محبت سے سوچتا ہوں، ذرا بڑی تصویر میں لگا کے دیکھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں مجھے چھوٹی لگتی ہیں جو آپ کو اتنی بڑی لگ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے رشتہ توڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کئی برسوں کے بعد جب آپ مجھے یاد کرو گے تو پھر آپ کی آنکھیں مسکرائیں گی، آپ کے لفظوں سے پھول کھلیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ سر نے بہت اچھے وقت پر مجھ کو ایک برا فیصلہ کرنے سے روک دیا تھا۔ زندگی کو اچھے فیصلوں کے پھول بنائیے جو آپ کی زندگی کے گلدان میں کھلے رہیں۔ زندگی کو برے فیصلوں کی گاربیج مت بنائیے کہ یاد کر کر کے اس کی سمیل سے دکھی ہوتے رہیں کہ ہائے میں نے یہ کب، کہاں، کتنی دفعہ ایسا کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔